نئی تہذیب کو گھر لا کے رکھا، نئی تہذیب کو گھر لا کے رکھا، مرید زن ہوئے ایسے کہ باغی بن گئے ماں کے، کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا۔ مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا۔ کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔ اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں پڑھی لکھی نیک عورت کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے، ٹوٹے پھوٹے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، نیک عورت جب گھر میں آتی ہے تو سب کو مصیبت سے نکال لیتی ہے، گھر میں جو بھی مصیبت ہو سب سے اپنے گھر والے کو نکال لیتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، لڑکی آئی میکے سے سسرال آئی، شوہر کو بٹھایا، کہا دیکھو اپنے بھائی سے میل محبت سے رہو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ تو شوہر نے کہا تم مجھ سے مطلب رکھو، میری بیوی ہو، میرے بھائی سے مطلب مت رکھو، میں کس سے لڑائی کرتا ہوں کس سے لڑائی نہیں کرتا۔ تو اس عورت نے سمجھایا اپنے شوہر کو اس میں میرا ہی فائدہ ہے، میرا ہی نقصان ہے، تم اپنے بھائی سے مل کر کے رہو گے تو ہماری اولاد بھی مل کر کے رہے گی، تم اپنے بھائی سے لڑائی رکھو گے تو ہماری اولاد بھی آپس میں لڑے گی، ایک ساتھ محبت سے نہیں رہے گی۔ دوسری مثال ہے، دھیان سے سنیے گا، ایک گاؤں کا نام تھا داہس، ایک گاؤں کا نام تھا غبرا، دو گاؤں میں لڑائی چل رہی تھی 40 سال سے۔ اس گاؤں کا لڑکا نے اس گاؤں کی لڑکی سے شادی کر لیا، اس لڑکی نے کہا کہ میری رخصتی اسی شرط پر ہوگی جب تک یہ لڑائی ختم نہ ہو جائے۔ اب لڑکا پھنس گیا، یار یہ 40 سال سے لڑائی چل رہی ہے تو ختم نہیں ہو رہی ہے، اب کیا ختم ہوگی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری رخصتی نہیں ہوگی۔ 3000 اونٹ لے کر کے دوسرے گاؤں والے کے پاس گیا، ہاتھ جوڑ کر کے کہا آپ لوگ لڑائی ختم کر دیجئے ورنہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری بیوی سسرال نہیں آئے گی۔ 3000 اونٹ دے کر کے لڑائی ختم ہو گئی۔ اس لڑکی کی چالاکی نے، ہوشیاری نے ایک دن میں 40 سال کی لڑائی بند کرا دی۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ حاتم اسم ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ سفر پہ جا رہے تھے تو 4 مہینے کے لیے جماعت والے بھی نکلتے ہیں، اسی طرح وہ بھی باہر نکل لے، تو اپنی بیوی سے کہا 4 مہینے کے لیے میں جا رہا ہوں باہر، کیا خرچہ تم کو دے کر کے جاؤں؟ تو بیوی نے کہا کہ جتنی میری زندگی ہے اتنا خرچہ دے دو۔ کہا تیری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو بیوی نے کہا کہ میری روزی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ شوہر چلے گئے کہ اللہ الصمد، اس عورت کا تو ایمان ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ جب شوہر چلے گئے تو اس عورت کی ماں آئی، اس سے پوچھا کہ میرا داماد تو چلا گیا، تم کو کیا خرچہ دے کر کے گیا؟ کہا وہ کیا خرچہ دے گا، وہ تو کھانے والا تھا، چلا گیا، کھلانے والا خدا موجود ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جوگی قوم ہے، جوگی گوپی چند جوگی، پیلے کپڑے میں ہوتی ہے، تھیلا لٹکا ہوا ہوتا ہے، لکڑی بھی مانگتے ہیں، نمک بھی مانگتے ہیں، تیل صابن بھی مانگتے ہیں، سب مانگ کر کے لاتے ہیں اور اپنے آشرم میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو بیوی سے مطلب نہیں، بچے سے کوئی مطلب نہیں۔ گھوم رہے تھے، گھر سے نکل گئے، مانگتے مانگتے اسی گاؤں میں آ گئے جس گاؤں میں اس کی بیوی تھی۔ بیوی کھانا پکا رہی تھی، آواز لگائی مائی مجھ کو کچھ دے دو، بیوی باہر نکل کر کے آئی، دیکھا یہ تو میرا شوہر ہے، یہ تو جوگی بن گیا، بیوی بال بچے سب کو چھوڑ دیا، چونکہ بیوی بھی دنیا ہے، بچہ بھی دنیا ہے، دنیا ہی کو چھوڑ دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ تم میرے شوہر ہو، تمہیں یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے۔ کہا مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہا تم دنیا ہو اس لیے تم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کہا کہ ایک کام کر دیتے ہیں، تمہارا روٹی پکا دیتے ہیں۔
کہاں روٹی پکانا، مگر میں تمہارے آٹے سے روٹی نہیں کھاؤں گا۔ تھیلے سے اس نے روٹی نکالی، لکڑی نکال کر کے دیا، ہانڈی نکال کر کے دیا، اور سب کچھ نکال کر کے دیا کہ سامان میرا ہوگا، روٹی تم پکاؤ گی۔ بیوی نے منہ پر تماچا کھینچ کر کے مارا، ساری دنیا کو تھیلے میں لے کر کے ڈھو رہا ہے، صرف بیوی کو دنیا سمجھ کر کے اکیلا چھوڑ کر کے رکھا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جو زیادہ پیسہ والا ہوگا اسی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، جلسہ میں عورت آئی بیان سننے کے لیے، دستار بندی کا جلسہ چل رہا تھا، تو سب کے سر پر بڑی بڑی دستار باندھی گئی، بڑی بڑی دستار باندھی گئی۔ وہ عورت جو دیکھ رہی تھی، اسکرین پر دیکھ رہی تھی، پروجیکٹر پر دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں شوق ہوا، کاش کہ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا، بیٹا تھا ہی نہیں۔ کاش کہ میرا باپ حافظ ہوتا، باپ مر گیا تھا۔ کاش کہ میرا بھائی حافظ ہوتا، بھائی تھا ہی نہیں۔ ایک شوہر بچا ہوا تھا، تو شوہر سے آ کر کے کہا کہ تم حافظ ہو جاؤ۔ تو شوہر نے کہا کہ بوڑھا توتا کیا سیکھے گا، بچپن میں تو سیکھا نہیں، 55 میں کیا سیکھوں گا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ کہا تم سے 2 منٹ میں ہو جائے گا، حفظ کرنا بالکل آسان ہے، حافظ بننا بالکل آسان ہے، میں کرا لوں گی تمہیں حافظ، بنا لوں گی میں تمہیں حافظ، بالکل آسان ہے، تم ہمت کرو، کہ میرے باپ سے بھی نہیں ہوگا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں دھرتی کا بوجھ ہوں، قرآن کا اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا کہ بالکل آسان ہے، اگر تم حافظ بنو گے میں تمہیں انعام دوں گی۔ اب شوہر کے کان کھڑے ہوئے کہ میری بیوی مجھ کو کیا انعام دے گی؟ اگر تم شادی کر لو گے تو تمہاری دوسری شادی کی میں اجازت دے دوں گی۔ اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں، تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں۔ عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہو۔ 2 پیغام بچہ اور جوان کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔